ڈاکٹر صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے غار ہرا میں ایک رات لکھی. یہ ایک بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے, یہ ایک بہت ہی خوبصورت ہماری آپ سے گفتگو ہوگی کیونکہ آپ نے غار ہرا میں پوری ایک رات گزاری اکیلے, اور وہ کیا کیفیات تھی اور یہ جو ارادہ تھا یہ آپ نے کیوں کیا کہ غار ہرا میں آپ ایک پوری رات جو ہے وہ بسر کریں گے. یہ تمام سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں جو ہم آپ سے کریں گے, لیکن میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے غار ہرا میں ایک رات لکھی, منہ والکعبہ شریف لکھی, اور ہمارے ہاں لوگ ایسے مصنف سے بہت زیادہ عقیدت پال لیتے ہیں, تو آپ کو بھی ایسی عقیدتوں کا سامنا رہا؟ وقار, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آج تک آپ نے جتنی کتابوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی ہے, جی, یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا ایک آزمائش ہے میرے لیے, کیونکہ یہ احساسات کی اور جذبات کی اور محبت کی ایک ایسی سطح ہے جہاں تک میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں پہنچوں. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو میں کچھ زیادہ ربط نہ ہو. یہ درست ہے کہ ان دو کتابوں کی وجہ سے ایک خاص عقیدت میں جنم لیا جو کہ ایک قدرتی بات ہے, اور میں نے بڑی مشکل سے, یہ بھی آزمائش تھی میرے لیے, اور میں نے اپنے آپ کو, میں اتنا شاید برا نہیں ہوں جتنا میں نے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میری چادر پہ تو بہت داغ ہے. اور جس طرح شاہ حسین راجپوت تھے لیکن اپنے آپ کو حقیر ثابت کرنے کے لیے جلاہا کہتے تھے کہ شاہ حسین جلاہا جو آہا سو آہا. یہ ویسے یہ بہت لطف آتا ہے کہ لوگ آپ سے اس طرح عقیدت کا اظہار کریں. تو میں نے ابھی لوگ مثلاً آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دعا کے طالب ہوتے ہیں, کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دعا جو ہے وہ صرف پاکیزہ لوگوں کی قبول نہیں ہوتی. اس طرح تو جتنے بھی لوگ ہیں جو گناہوں سے بھرے ہم جیسے ہیں وہ تو بے مرادے رہ جائیں. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاص سیکشن ہوتا ہے مجھ جیسے لوگوں کے لیے کہ ان کی دعا قبول کر لو تاکہ ان کے ذہن میں جو شکوک ہے وہ رفع ہو جائے کہ میں ہوں. چنانچہ اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں. ایک خاتون آئی, ان کے میاں بھی ساتھ تھے, تو بات ہوتی رہی, تو بالکل انہوں نے کچھ نہیں کہا. تب میں گلبرگ میں رہتا, تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم کرنل تھے فوج میں, تو ہماری ٹرانسفر ہوئی, تو میں فردوس مارکیٹ کے قریب سے گزر رہا تھا, تو میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ تمہارے طاہر صاحب اس کے نزدیک رہتے, تو اس کے اوپر ایک کپ کپی سی تاری ہوگی جیسے کچھ دورہ پڑتا ہے, اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اس کے بعد میں ہمیشہ اوائڈ کرتا تھا ادھر آنا, اور وہ جو تھی جذبات کی سطح وہ ان دو کتابوں کی وجہ سے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں انہیں باہر چھوڑنے آیا تو وہ خاتون مجھے خدا حافظ کہا, تو میں اپنا جو ہمارا آبائی دیسی طریقہ ہوتا ہے جن کی بہت تعظیم کرتا ہوں, میں نے اس کے سر پہ پیار دیا, اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے. تو پہلی مرتبہ وہ گویا ہوئی, کہنے لگی کہ کیا یہ وہی یاد تھا جس ہاتھ میں ایک پینسل تھی جو لرزش میں آئی تھی غار ہرا میں؟ تو میں نے کہا نہیں, میں نے کچھ سوچا تھوڑا سا, میں نے کہا یہ میرا یہ ہاتھ ہے. تو کہنے لگی کہ اس ہاتھ سے مجھے پیار. چنانچہ بہت ساری کہانیاں اس قسم کی, اور وہ تمام کہانیاں ایک, میں سمجھتا ہوں کہ جو محبوب ہوتا ہے اس سے محبت کرنے والے تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, تو وہ جو محبوب ہے اس سے جو دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں آپ کو ان سے بھی ہو جاتا. تو میرا خیال ہے کہ لوگ جو اس طرح کے عقیدت کا اظہار میرے ساتھ کرتے ہیں ہمارا محبوب مشترک ہے. اس لیے طاہر صاحب آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں لاہور میں ابھی حج کی تھکن اتار رہا تھا کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ اس برس قطر کی انجمن فروغ اردو ادب کا معتبر ایوارڈ زندگی بھر کی نثری کاوشوں کے سلسلے میں مجھے عطا کیا جا رہا ہے, اور آپ نے لکھا ہے کہ ایوارڈ محض ایک بہانہ تھا مجھے مدینے بلانے کا. وہ تھا 2001 میں. جی,
عالمی فروغ اردو کا ایوارڈ، وہ بلکہ تب وہ کہلاتا تھا کہ یہ ادب کا نوبل پرائز ہے، وہ بہت بڑا فنکشن ہوتا تھا دوحہ قطر میں، ملک منیب الرحمان تھے، تو مجھے وہاں پہ 2001 میں مجھ سے پیشتر شوقی صدیقی صاحب کو ملا، تو میں وہاں گیا ہوں، تو میرا بیٹا ان دنوں جدہ میں تھا، تھرڈ سیکٹری ایمبیسی میں، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ آپ ابو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ ادھر آ جائیں، میرا پلان نہیں تھا، چنانچہ میں وہاں پہ گیا، اور اس کے بعد غار حرا والا سلسلہ تھا، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایوارڈ بھی ایک بہانہ تھا مجھے وہاں بلانے کا، ادروائز میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ طاہر صاحب، آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ پھر آپ مدینے پہنچتے ہیں، کوئی رات 11 کا وقت ہے، اور آپ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ روضہ رسول پہ جانا ہے، پھر آپ روضہ رسول پہنچتے ہیں، اور آپ نے لکھا کہ آپ وہاں پہ تنہا تھے، نہ کچھ طلب کیا، نہ کوئی دعا مانگی، نہ ہی کوئی آنسو بہا، میں اس مختصر ساعت میں، اس ایک لمحے میں بس مسکراتا رہا۔ تو آپ تنہا کیسے تھے، اور آپ نے دعا کیوں نہ مانگی، اور یہ سارا جو کیفیت تھی روضہ رسول پر حاضری کی، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ مگر ہم جدے سے آ رہے تھے، میں اور میرا بیٹا سلجوق اور بیگم، جی، تو شام کو رات کو ہم مدینے کے قریب پہنچے، بائی روڈ آ رہے، تو ان دنوں مسجد نبی 11 بجے بند ہو جاتی تھی، ان دنوں شاید ساری رات کھلی رہتی، تو اب میری یہ خواہش تھی کہ کم از کم آئے ہیں، مدینہ آئے ہیں، تو جی، مطلب ہے کہ وہی ایک مقام ہے، تو وہاں پہ ٹھیک ہے، کل تو کل ہوگا نا، کل کا کیا بتاؤ، تو میں نے اسے کہا کہ ڈائریکٹ جانا ہے وہاں پہ، تو اس نے مجھے بتایا کہ 11 بجے بند ہو رہی ہے، 2-4 منٹ باقی تھے 11 بجنے میں، تو سلجوق تو وہ کار کو پارک وغیرہ کرتا رہا، اور میں تیزی سے چلتا ہوا میں پہنچا، تو وہاں سے اندر گونج تھی، لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان ہو رہا تھا کہ یہ بس مسجد بند ہو رہی ہے، اس کو فوری طور پہ خالی کر دیں، اچھا، اور لوگ باہر آ رہے تھے، 2-3 منٹ باقی تھے اس کے بند ہونے میں، اور دربان بھی کھڑا تھا جو لوگوں کہہ رہا، تو میں رہ نہ سکا، میں نے کہا یہ زیادہ سے زیادہ مجھے روک دے گا نا، لیکن میں نے اس کی طرف شاید اس بیچارگی سے دیکھا کہ اسے مجھ پہ ترس آ گیا، اس نے مجھے کچھ کہا نہیں کہ آپ اندر کہاں جا رہے، چنانچہ جب میں اس مقام پہ پہنچا ہوں تو وہاں کم از کم 2-3 منٹ کے لیے اور کوئی شخص نہیں تھا، اور میں وہاں پہ کھڑا ہوں، وہ جو سنہری بوند ہے، جو ایک شگاف ہے، اور میں یقین نہیں کر سکا کہ بھئی میں اکیلا تنہا کھڑا ہوں، اور مجھے وہ ایک سنسیشن محسوس ہوئی جیسے میں ان کی موجودگی میں ہوں، میں تنہا ان سے ملنے آیا ہوں، اور ان سے مسکرایا میں اس لیے کہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اس پہ مسکرانا چاہیے، بے شک، دعا میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ اس سے بڑی دعا کی قبولیت اور کیا ہوگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت تنہا ہے ہم دونوں، اس سے بڑی تو اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ اتنی عنایات تھی کو مانگنے کو کچھ رہا بھی نہیں تھا، تو میں وہاں کھڑا رہا، مطلب وہ شاید چند لمحے ہوں گے لیکن وہ تو صدیوں پہ محیط تھے نا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کچھ مل گیا ہے، جیسے ایک خالی کشکول لیے ایک کھڑا ہے فقیر اور سوال نہیں کر رہا، تو وہ جو ہے دینے والا اس کو پتہ ہے کہ اس نے سوال نہیں کرنا ہے، یہ ایسا شخص ہے کہ یہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے، تو اس کو کچھ عطا کیا جائے، تو جس طرح ایک سکے کی کھنک ہوتی ہے نا، جی، وہ میں نے محسوس کی کہ میرے کشکول میں ڈالی گئی، اور بس۔ ناظرین، غار حرا میں ایک رات ایک بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی کمال کتاب ہے، اس کے ایک ایک صفحے پر عقیدت ہے، محبت ہے۔ طاہر صاحب سے ہم سوالات کا سلسلہ اس طرح جاری رکھیں گے، اگلی قسط میں مزید سوالات کریں گے، اور یقیناً ہم اس کتاب کے اس مقام تک پہنچیں گے جہاں پہ طاہر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ غار حرا میں ایک رات گزاریں گے، اکیلی رات گزاریں گے، اور غار حرا میں وہ جو رات گزاری انہوں نے، اس کی لمحہ بلمحہ تفصیل کیا تھی،
غار ہرا میں ایک رات پر بات چیت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔